بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدی عباس دیوکا. آج ہم بات کریں گے فوجداری قوانین اور عورت کے حوالے سے. یعنی کہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب تک عورتوں کے حوالے سے جو قوانین بنائے گئے ہیں، جو دفعات ہیں، جو سیکشنز ہیں، جو اسپیشلی عورتوں کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں اور ان کا جو آبجیکٹ کیا ہے، اور ان میں جو اسپیشلی عورتوں کے حوالے سے جو پروسیجر بیان کیا گیا ہے وہ کون سا. اس میں جو سر فہرست ہیں دو اسپیشل لاز ہیں. وہ سب سے پہلے تو ہے تعزیرات پاکستان 1860 یعنی کہ PPC، اور اس کے ساتھ ضابطہ فوجداری ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بھی مختلف قوانین بنائے گئے ہیں. لیکن ہم سب سے پہلے کیونکہ تعزیرات پاکستان اور ضابطہ فوجداری کی بات کریں گے. اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے معاشرے میں عورتوں کے خلاف تشدد کے رجحان کو روکنے کے لیے جو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں، اپنے قانون اور قوانین سے عدم واقفیت عورتوں کے تشدد کے خلاف آواز اٹھانے اور انصاف حاصل کرنے سے روکتی ہے. تشدد کے بعد جو خاندانی اور سماجی دباؤ انہیں جرم کی اطلاع یعنی کہ FIR درج کروانے نہیں دیتا، اور تھانے اور کچہری میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیے جانے کے پچھلے واقعات انہیں خوف زدہ کرتے ہیں اور انہیں مزید بد سلوکی برداشت کرنی پڑے گی. ایشیا فاؤنڈیشن نے ایک تحقیقی جائزے میں کہا کہ تشدد کے واقعے کے بعد 67% جو عورتیں ہیں خاندان یا سماجی دباؤ کی وجہ سے انصاف حاصل نہیں کر پاتی، اور اس رویے کی وجہ سے صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے اکثر واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتے. آج کل تو ہر طرف عورتوں پر ظلم کی داستان سنائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اگر اخبار پڑھیں تو آدھا اخبار عورتوں پر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے. مگر ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آج کل جتنی بھی عورتوں کے حقوق اور ان کے حقوق کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے والی NGOs لا تعداد ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، مگر عورتوں پر ہونے والے مناظر کا جو تناسب ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. یعنی کہ جس حوالے سے NGOs کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے جو عورتوں پر تشدد ہو رہا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. بہرحال اس وقت تک اس میں بہتری نہیں آ سکتی جب تک حکومت کے تینوں شعبے یعنی کہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ اپنی اپنی ایمانداری کے ساتھ کام اور اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے. پاکستان میں عورتوں کے تشدد کی جن سنگین اقسام کا سامنے ان میں اقدام قتل، چہرے پر یا جسم پر تیزاب پھینکنا، زنا بالجبر، اعضاء کا کاٹنا اور غیرت کے نام پر اسپیشلی قتل وغیرہ شامل ہیں. اس حوالے سے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں عورتوں کے لیے بہت سے قوانین ہیں. وہاں تعزیرات پاکستان 1860 اور ضابطہ فوجداری تعزیرات پاکستان 1860 اور ضابطہ فوجداری 1898 میں اب تک کی جو مختلف ترامیم کی گئی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. آئیے اب تعزیرات پاکستان 1860 اور ضابطہ فوجداری کے تناظر میں عورتوں کے حوالے سے جو قوانین اور ترامیم کا جائزہ لیا گیا ہے ان کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تعزیرات پاکستان میں جو سیکشن 55 ہے، ٹھیک ہے، 55 سزا کی تبدیلی کے حوالے سے سیکشن ہے. اس دفعہ کے تحت سیکشن 377، 377، 376، 354A کی سزا تبدیل نہیں کی جائے گی. اگر سزا تبدیل کرنی ہوگی تو اس میں جو وکٹم ہوتی ہے، جو عورت ہوتی ہے، اس کی رضامندی سے کی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 302 قتل عمد کی سزا کے خلاف جو قانون ہے 302، اس دفعہ کے تحت کوئی شخص جو غیرت کے نام پر بھی قتل کرتا ہے تو اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد 305 PPC، یہ ہے کہ ولی قتل کی صورت میں ولی ہوگا. اس قانون کے تحت اس ملزم یا مجرم کو ولی مقرر نہیں کیا جائے گا جس نے قتل غیرت کے نام پر یا اس کے بہانے سے کیا گیا. یعنی کہ ایسے شخص کو ولی نہیں بنایا جائے گا جس نے کسی عورت کا قتل اس وجہ سے کیا ہو کہ وہ غیرت کے نام پر ہو، تو اس کو ولی نہیں بنایا جائے گا. اس کے بعد سیکشن 310A ہے، اس میں بدل، صلح، ونی، سوارا رسومات کے خلاف یہ قانون ہے. اس قانون کے مطابق، اس دفعہ کے مطابق، کسی عورت کو بطور صلح بدل، ونی، سوارا اور دیگر رسومات کے طور پر شادی میں دیتا ہے یا مجبور کرتا ہے تو اس کو 7 سال تک سزا جو 3 سال سے کم نہیں ہوگی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد
جو چہرہ بگاڑنے کے حوالے سے یعنی کہ تیزاب کے حوالے سے یا چہرے کو جھلسانے کے حوالے سے جو سیکشن ہے وہ 332 ہے پاکستان پینل کوڈ. اس قانون کے تحت کسی عورت کے چہرے کو بگاڑنا، جھلسا دینا یا اس کی حیت یعنی کہ شکل تبدیل کر دینا، کسی عضو میں ایسی تبدیلی بذریعہ زخم ہو جس سے اس کی ظاہری حیت بدل جائے یا شکل بدل جائے یا کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو، تو وہ offense اس سیکشن میں فال کرے گا. ٹھیک ہے. اب 336A اینڈ B ہے پاکستان پینل کوڈ کا، خواتین پر تیزاب پھینکنے کے حوالے سے یہ سیکشن ہے. اس دفعہ کے تحت تیزاب پھینکنے کو جرم تصور کیا گیا، یعنی کوئی بھی شخص جو دانستہ طور پر یا جانے بوجھے جھلسا دینے والی اشیاء یا مادوں یا ایسی اشیاء کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے یا کوشش کرتا ہے جنہیں نگلنے، سانس کے ذریعے اندر لے جانے، جسم کے ساتھ چھو جانے یا جسم میں خلل کرنے سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسے شخص کو عمر قید کی سزا جو 14 سال سے کم نہ ہوگی اور 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا. اس کے بعد 354 ہے پی پی سی، عورت کی عفت کی جو بے حرمتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے کہ کوئی بھی شخص کسی عورت کی عفت کی بے حرمتی کرتا ہے، کسی عورت پر حملہ یا کوئی جبر مجرمانہ ایسی حرکت کرتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، اس کے جو اس کی موڈیسٹی ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو 2 سال تک کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد 354A ہے، یعنی کہ وہی سیکشن ہے کہ وہی سزا ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کو عوامی جگہ پر برہنہ کرتا ہے، پبلک پلیس کر اس کے موڈیسٹی کو پر حملہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کو عوامی جگہ پر اس کا لباس اتارنے کی کوشش کرتا ہے یا لباس پھاڑتا ہے، تو اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہوگی. اس کے بعد 365B ہے، عورت کو اس کے نکاح وغیرہ پر مجبور کرنے کے لیے اغوا کرنا یا بھگا لے جانا یا ترغیب دینا. جو کوئی عورت کو اس نیت سے اغوا کرے یا بھگا کر لے جائے یا بہکائے تاکہ اسے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف کسی شخص سے نکاح کرے یا جنسی صحبت کے لیے مجبور کرے، تو اس شخص کو عمر قید کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد نابالغ جو لڑکی اس کی دلالی، 366A ہے پاکستان پینل کوڈ. کوئی شخص کسی نابالغ لڑکی کی دلالی کرے گا یا پھسلائے گا کہ وہ کسی اور مرد سے ناجائز تعلقات جمع کرنے کے لیے مجبور کی جائے گی، تو اس شخص کو 2 سال قید کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد غیر ملک سے لڑکی کی فراہمی. ٹھیک ہے. 366B کو جو کوئی پاکستان سے باہر کسی ملک سے پاکستان میں 21 سال سے کم عمر لڑکی کو اس نیت سے پھسلائے یا مجبور کرے وہ کسی اور مرد سے ناجائز جمع کرنے کے لیے مجبور کی جائے گی، تو اس کو 10 سال کی قید ہوگی. عصمت فروشی وغیرہ کے اغراض کے لیے کسی شخص کو فروخت کرنا، وہ 371A ہے، اور اس کے ساتھ 371B ہے. کوئی شخص کسی کی عصمت فروشی یا ناجائز جنسی تعلقات کے مقصد کے لیے خریدتا ہے کسی لڑکی کو، اس طرح کو کوئی چکلا وغیرہ اس طرح کو اہتمام کرتا ہے، تو اس کو 25 سال کی قید دی جائے گی. اس کے بعد زنا بالجبر کی سزا ہے 376. کوئی بھی شخص کسی عورت کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو زنا کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. اب 377 ہے کہ جو غلط یعنی کہ ایسا عمل جو خلاف وضع فطری ہے اس طرح کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے گی. اس کے بعد 493A ہے، جائز نکاح کا یقین دلا کر کسی شخص کا دھوکے سے مباشرت کرنا. 493A، ہر شخص جو کسی عورت کو اس کی جائز منکوحہ بیوی نہ ہو دھوکے سے باور کراتا ہے کہ عورت سے جائز طور پر نکاح کیا، یعنی کہ وہ کسی عورت کو یقین دلاتا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس تاثر میں وہ اس سے مباشرت کر لیتی، تو اس شخص کو 25 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. شوہر یا زوجہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنا جو باطل ہو، کہ کوئی بھی جو عورت ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی کرتی تو اس کو سزا دی جائے گی. اب سابقہ نکاح کو پوشیدہ رکھنا، جس سے دوسرا نکاح ہونا ہو، یعنی کہ 495 ہے، جو کوئی شخص اپنی پہلی شادی کے حالات چھپائے جس سے دوسری شادی ہونے کو تو شخص کو سزا دی جائے گی جس سے 2 برس، یعنی کہ یہ جو سیکشن ہے وہ 494
کو ہی ڈیل کرتا ہے اسی کیٹیگری میں یہ آگے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب 496 فراڈ سے بلا جائز شادی کرنا، یعنی کہ ایسی غلط شادی جو جائز نہ ہو، جائز شادی نہ ہو، وہ فراڈ سے کرنا، تو وہ 496 ہے. ٹھیک ہے. اس میں 7 سال کی سزا ہے. اس کے بعد مجرمانہ نیت سے کسی عورت کو ورگلا کر لے جانا، یہ 496 ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی عورت کو اکسا کر لے جاتا ہے، اس سے ناجائز ہم بستری کی کوشش کرتا ہے، تو اس شخص کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ کسی عورت کو اس کے حق وراثت سے محروم کر دینا، 498 ہے. کوئی بھی عورت اس کو اس کے حق وراثت سے کسی بھی طریقے سے کوئی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے محروم کرتا ہے تو اس کو 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اور زبردستی شادی کرواتا ہے اگر کسی عورت کی، 498 ہے، تو اس کو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، 5 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک سے شادی کی ممانعت 498 اگر کوئی کسی لڑکی کی قرآن پاک سے شادی کرتا ہے تو اس کو 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اس کے بعد 506 ہے کسی عورت پر تہمت لگانا. اگر کوئی کسی عورت کی عصمت پر تہمت لگانے کی دھمکی دے تو اس کو 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. عورت کی پاک دامنی کی توہین کرنا یا جنسی ایذا دہی کا باعث ہونا 509 ہے. اس میں کسی بھی اشارے سے، یعنی کہ یہ ہیرسمنٹ ایٹ پبلک پلیسز بھی ہے یا ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں اس کو کوئی اشارہ کرنا یا الفاظ منہ سے کچھ کہنا اس کو جس سے اس کو کوئی تکلیف ہو، ٹھیک ہے، اسپیشلی ورک پلیس پر، تو اس کو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. یہ وہ سیکشنز ہیں جو پاکستان پینل کوڈ تاجرات پاکستان میں بیان کیے گئے. اب ہم آتے ہیں پروسیجر کی جانب سے کہ جو ضابطہ فوجداری قانون کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں عورت کے حوالے سے بیان کیا گیا وہ کون کون سے ہیں. اس میں سب سے پہلے سیکشن 53A 53A ہے، زنا کے ملزم کی ڈاکٹر جانچ کرے گا. یعنی کہ جب FIR ہو جائے گی تو زنا کے ملزم کو گرفتار کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے گا. وہاں پر ڈاکٹر اس ملزم کا میڈیکل کرے گا اور رپورٹ تیار کرے گا جس پر اس کا نام، عمر، زخموں کے نشانات، DNA کے لیے لیا جانے والا مادہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ رپورٹ تفتیشی کو دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکشن 48 ہے، 48 ہے، عورتوں کے کمرے میں پولیس کا داخلہ. اس دفعہ کے تحت اگر پولیس کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے کسی مکان میں داخل ہونا ہو تو اس مکان میں ایسی عورتیں رہائش پذیر ہوں جن کی گرفتاری مطلوب نہیں اور رواج کے مطابق پردہ نشین ہوں تو پولیس اسے نکل جانے کی تمام سہولت فراہم کرے گی اور اس کے بعد اس کمرہ یا مکان میں داخل ہو سکتی ہے. یعنی کہ پہلے عورتوں کے پردے کا اہتمام اور ان کو اس جگہ سے کسی دوسری جگہ سے منتقل کرنے کے بعد پھر اس کمرے یا اس مکان میں داخل ہو سکتی ہے. اس کے بعد سیکشن 52 ہے، اس میں عورتوں کی تلاشی لینے کا طریقہ ہے. اس دفعہ کے تحت جب پولیس یا سیکیورٹی آفیسر کو کسی عورت کی تلاشی لینی مطلوب ہو تو اس کی تلاشی کسی دیگر عورت کے ذریعے شرم و حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے لی جائے گی. اس کے بعد غیر قانونی طور پر محبوس رکھے ہوئے افراد کی تلاش. دفعہ 100 کے تحت اگر کسی عورت کو کسی نے غیر قانونی طور پر محبوس یا حبس بجا میں رکھا ہو تو مجسٹریٹ کے پاس ایک اپلیکیشن فائل کر کے دفعہ 100 کے تحت اس کو وہاں سے بازیاب کروایا جا سکتا ہے اور اس دفعہ کے تحت ہی عورتوں کو دارالمان میں بھیجا جاتا ہے. اب اس کے بعد سیکشن 154 ہے، زنا وغیرہ کے جو جرائم کی جو FIR ہے، عموماً FIR بھی 154 کے تحت ہوتی ہے اور زنا کے جو جرائم کی ہے اس کی جو FIR اس دفعہ کے تحت جب کوئی عورت ان دفعات یعنی کہ 509، 376، 354A، 354 اور 336B کے تحت جو FIR کروائے گی تو پولیس آفیسر کسی زنانہ پولیس آفیسر یا عورت کے گھر کی زنانہ فرد کی موجودگی میں کرے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 156 سیکشن 156 اس کا جو سب سیکشن وہ 4 ہے، اس کے تحت جو انویسٹیگیشن ہے ان دفعات میں جو یعنی کہ 497 یا 498 تاجرات پاکستان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس عورت کے خامن کی طرف سے یا اس کی عدم موجودگی میں کسی ایسے شخص کی جانب سے
ہو جو خامد کی طرف سے عورت کا محافظ ہو، اس کی اجازت کے بغیر انویسٹیگیشن ان offences کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ offences ریلیٹ تو کرتے ہیں وائف یعنی کہ عورت کو۔ اس کے بعد 156 ہے زنا کے جرم کی ملزمہ عورت کی تفتیش۔ جہاں پر زنا کی ملزمہ عورت ہوگی، اس کیس کی تفتیش سب انسپیکٹر سے کم مرتبہ آفیسر نہیں کرے گا، اور اس ملزمہ کو عورت عدالت کے حکم کے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد متاثرہ عورت کا بیان یعنی کہ جو 161 کا بیان ہے، وہ اگر کوئی اوفینس ہے 509 ہے، 376 354 ہے، 354 ہے، 336 ہے، تو جو لڑکی کا جو عورت کا بیان 161 ہے وہ کسی زنانہ پولیس آفیسر کی موجودگی یا کسی دوسری فیمیل عورت کی موجودگی میں لیا جائے گا جو اس کے گھر کی فرد ہوگی۔ اس کے بعد متاثرہ عورت کی قانونی نمائندگی 161 161 کے تحت اگر کوئی قانون کے مطابق ان جرائم یعنی کہ 509 376 354 354 اور 336 کی جب FIR ہو جائے گی تو تفتیشی متاثرہ عورت کو اس کے قانونی نمائندگی یعنی کہ اسے اپنا وکیل کرنے کا حق دیں گے اور اس سے لیگل فری ایڈ لے کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زنا کی متاثرہ عورت کی میڈیکل جانچ 164 A and B، یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے۔ اس دفعہ کے تحت زنا کی متاثرہ عورت کی میڈیکل جانچ ہوگی جو زنانہ ڈاکٹر کرے گی اور ایک رپورٹ تیار کرے گی جو تفتیشی کو دے گی، اور اس طرح 164 B کے تحت DNA کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد زنا اور زنا بالرضا کا استغاثہ مجسٹریٹ کی عدالت میں یعنی کہ 203 A and B 200 کے تحت استغاثہ فائل ہوتا ہے، اور اس میں جو اسپیشل ہوتا ہے کہ یہ ان دفعہ کے تحت زنا اور زنا بالرضا کا استغاثہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر ہوگا، جس میں مجسٹریٹ صاحبان ملزمان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ زنا کے کیس کی کارروائی 352، اس میں اس دفعہ کے مطابق ان جرائم 373 376 354 A تاجرات پاکستان کے کیس کی کارروائی عدالت میں بند کمرہ میں ہوئی، یعنی کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں گی۔ حاملہ عورت کے خلاف سزائے موت کا التوا 382، یعنی کہ جہاں پر جو ملزمہ ہے وہ عورت ہو اور وہ حاملہ ہو تو اس کی اس دفعہ کے تحت 382 کے تحت تو اس کی جو سزا ہے اس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ کوڑوں کی سزا عورتوں پر لاگو نہیں، جو کوڑوں کی سزا ہے 393 سیکشن کے تحت وہ عورتوں کو نہیں دی جا سکتی۔ کیس کا اختتام 344 A ہے، یعنی کہ ان جرائم 377 376 354 کے تحت جو کیسز ہیں ان کیسز کا فیصلہ 3 ماہ کے اندر ہونا چاہیے، یہ ڈائریکشن ہے 344 CRPC A کے تحت۔ سزا کے معطل یا معاف کرنے کا اختیار دفعہ 401 سے ڈیل کرتی ہے۔ اس دفعہ کے تحت ایسا جرم جو غیرت کے نام پر کرو کری یا سیاہ کاری کے نام پر کیا جائے گا، اس جرم میں صوبائی حکومت سزا معطل یا معاف نہیں کر سکتی۔ اس میں بھی سزا کو معاف کرنا یا معطل کرنا اس جو وکٹم ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اب اپیل کا حق 417 CRPC اس دفعہ کے تحت ان جرائم یعنی کہ 377 376 354 تاجرات پاکستان اپیل کا فیصلہ 6 ماہ میں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیبس کارپس کی جو رٹ ہے 491، اس میں کہ اگر کوئی لڑکی کسی عورت کو کسی نے غیر قانونی طور پر اپنی کسٹڈی میں رکھا ہو تو اسے 491 سیشن کورٹ یا ہائی کورٹ میں آپ ریٹ فائل کر کے اسے بازیاب کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 497 CRPC ناقابل ضمانت جرائم کی صورت میں یہ اسپیشلی یہ کیونکہ جو 497 یہ پوسٹ ٹیسٹ بیل کو ڈیل کرتا ہے، اور اس میں اسپیشلی ہے کہ اگر کوئی عورت ہے تو اس کو ضمانت پر رہا کیا جانا اس کا حق ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی بھی عورت جو کسی مقدمے میں جیل میں ہو اس کو سزائے موت نہیں ہے اور اس کا مقدمہ 6 ماہ میں مکمل نہیں ہوتا تو عدالت اسے ضمانت پر رہا کر سکتی ہے۔ اور اس طرح اگر کوئی عورت جو سزائے موت کے حامل کسی مقدمہ میں ملوث ہو اور اس کے مقدمے کا فیصلہ 1 سال میں نہیں ہوتا تو اس سے بھی ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سیکشن 552 ہے 552 ہے، اس سیکشن کے تحت جو اغوا شدہ لڑکیوں کو زبردستی واپس کرنے کا اختیار ہے۔ یہ کسی سیشن جج کے روبرو کسی امر کی حلفیہ درخواست دی جائے کہ کسی شخص یا عورت یا لڑکی جس کی عمر 16 سال سے کم ہو کسی ناجائز مقصد کے لیے اغوا کر لی گئی ہے تو قانونی طور پر محبوس رکھا سیشن جج بچی کو فوراً بازیاب کر کے لڑکی کے خامد باپ یا ولی کے حوالے کر دینے کا حکم صادر فرمائے گا، اس کی زبردستی تعمیل کرائے گا اور جس قدر ضروری ہوگا طاقت استعمال کرے گا۔
ہم عموماً 491 کے تحت یہ پروسیڈنگ کرتے ہیں، لیکن 491 کے ساتھ آپ 552 بھی لکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ جو گھریلو تشدد کے تدارک اور اس کے تحفظ کے ایکٹ 2012 میں جو کیا گیا، منظور کیا گیا، اس میں کہ اس قانون میں عورتوں اور بچوں کو تحفظ فراہم کیا گیا، جسمانی، ذہنی، معاشی اور زبانی تشدد کو جرم قرار دیا گیا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 6 ماہ قید اور کم از کم 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حقدار قرار دیا گیا۔ جرم سنگین ہو تو 2 سال قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اس آرٹیکل میں اب تک کی جو ترامیم کا جائزہ لیا گیا ہے، اس آرٹیکل میں میری اگر کچھ لا علمی کی وجہ سے اس لیکچر میں اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے کوئی کمی یا کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی کمنٹس میں ان چیزوں کو واضح کریں، کمنٹس میں ان چیزوں کو لکھیں اور کمنٹس میں میری رہنمائی فرمائیں، خدا را میری رہنمائی فرمائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور جس ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں میں اس ٹاپک پر انشاءاللہ العزیز ویڈیو بناؤں گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔